تحریک عدم اعتماد مسترد ہونے کے معاملے پر از خود نوٹس کیس کی سماعت سپریم کورٹ میں آج دوپہر شروع ہوئی، جس میں ایک وقفہ لیا گیا تھا۔ اس کی سماعت میں جو دلائل دیے گئے، جو ججز کے ریمارکس تھے، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار پاکستان کے اس وقت ہمارے ساتھ اس نشریات میں شامل ہیں۔ سلیم صافی صاحب، تیسرا روز ہے اب تحریک عدم اعتماد مسترد ہوئے اور عدالتی سماعت میں آج بہت سے موقف سامنے رکھے گئے ہیں۔ اس وقت پوزیشن کیا ہے اپوزیشن جماعتوں کی پاکستان میں، اور اسلام آباد میں اس وقت کیا ماحول ہے اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ دیکھیے، ایک تو بہرحال مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، میں قانون کو زیادہ نہیں سمجھتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ملک کے لیے ایک ایک منٹ وہ بھاری ثابت ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے میں تو کوئی رتی بھر تاخیر نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ملک ایک مذاق بن گیا ہے۔ نہ اس وقت آپ کا وزیر خارجہ ہے، نہ وزیر داخلہ ہے، نہ کچھ اور ہے، اور ایک انسرٹینٹی ہے۔ دوسرا، اس میں جو بنیادی نقطہ اور جس نے اپوزیشن کو بھی پریشان کیا ہوا ہے، اور اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن رہنما اب آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی یا وہ عدالت پہ آ کے اس معاملے پہ پوزیشن کلیئر کر لیں، کیونکہ دیکھیں نہ صرف یہ کہ آئین شکنی ہوئی ہے، بلکہ اگر دیکھیں تو عدالت کے ساتھ حکومت کے کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی بھی ہوئی ہے۔ سلیم صاحب، آپ اپنی بات مکمل کیجئے گا۔ آپ کو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ پر کہا ہے کہ اس ملک کی اپوزیشن نے امریکہ کے ساتھ مل کر ملک کے خلاف سازش کی ہے، اس حکومت کے خلاف سازش کی ہے۔ کمیٹی نے جو پریس ریلیز جاری کیا اس میں کسی ملک کا نام نہیں تھا، اور صرف امریکہ کو ایک خط جاری کیا گیا۔ یہ کمیٹی میٹنگ کی داستان ہے۔ آج تک اس بات کی وضاحت نہیں ہو سکی کہ اس کمیٹی میٹنگ میں کیا باتیں ہوئیں اور کیا فیصلے ہوئے، لیکن ملک کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ ملک کی اپوزیشن نے امریکہ کے ساتھ مل کر ان کی حکومت کے خلاف سازش کی ہے۔ دوسری بات، قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک چل رہی تھی، اتوار کو اس پر ووٹنگ تھی، اور آئین بڑا واضح کہتا ہے کہ اسمبلی کی کارروائی اس وقت تک ختم نہیں کی جائے گی جب تک یہ ووٹنگ نہیں ہو جاتی۔ اجلاس بلایا گیا، اجلاس سے پہلے مشاورت ہوئی، اس کے ثبوت موجود ہیں۔ ملک کے صدر، ملک کے وزیر اعظم، قومی اسمبلی کے اسپیکر، قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر، ملک کے وزیر قانون اور وفاقی وزراء میں مشاورت ہوئی۔ اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا۔ اجلاس میں وزیر قانون کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 5 جو ہے، جس میں حب الوطنی کا ذکر ہے، تو چونکہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ میں فیصلہ ہوا ہے کہ اپوزیشن نے سازش کی حکومت کے خلاف امریکہ کے ساتھ مل کر، اس لیے آرٹیکل 5 کے تحت یہ محب وطن نہیں رہے اور اب یہ ووٹ نہیں دے سکتے۔ اس بات پر ڈپٹی اسپیکر صاحب قاسم سوری صاحب، جو خود الیکشن چوری کر کے آئے ہیں اور 4 سال سے اسٹے پہ چل رہے ہیں، انہوں نے فیصلہ صادر فرمایا بغیر اپوزیشن کو سنے، بغیر کوئی الزام لگائے، بغیر کسی ثبوت کے۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے فرمایا کہ جو کچھ وزیر صاحب نے کہا یہ درست ہے، اور یہ اپوزیشن ووٹ نہیں کر سکتی، اور تحریک خارج کی جاتی ہے، اور اسمبلی کا اجلاس انہوں نے ختم کر دیا اور اٹھ کر بھاگ گئے۔ یہ اس سارے معاملے کی حقیقت ہے۔ سپریم کورٹ نے آج خود نوٹس دیا، 2 دن سے دلائل ان کے سامنے ہیں۔ آج ملک کا سپریم کورٹ عوام کی نظروں میں ہے، فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے۔
ہم نے ہمیشہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کا احترام کیا ہے. ماضی میں سپریم کورٹ کے ایسے فیصلے رہے ہیں بدقسمتی سے، بہت سے فیصلے جو آئین کے مطابق نہیں تھے، جہاں پر آئین توڑنے والوں کو تحفظ دیا گیا، جہاں پر جو مانگا گیا تھا آئین توڑنے والوں کی طرف سے اس سے زیادہ دیا گیا. 2017 میں سپریم کورٹ خود ٹرائل کورٹ بنا اور ایک حکامے کی جو فیس ہوتی ہے وہ نہ لینے پر ملک کے وزیر اعظم کو نااہل کر دیا اور حکومت ٹوٹ گئی. آج امتحان سپریم کورٹ کا ہے. یہ جو تمام افراد، صدر ہو، جو تمام NSC میں بیٹھتے ہیں، جو قومی اسمبلی میں آتے ہیں، جو صدر ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہوتے ہیں، یہ سب آئین کے تحت حلف لیتے ہیں. اس حلف میں لکھا ہوا ہے کہ میں آئین کا دفاع کروں گا. اگر ان میں سے کوئی شخص بھی آئین توڑتا ہے اس پر آئین کے تحت ہائی ٹریزن یعنی ملک سے غداری کا مقدمہ درج ہوتا ہے. آرٹیکل 6 کے تحت یہ بھی آئین کی شک ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے. آج سپریم کورٹ نے فیصلہ یہ کرنا ہے، پورا ملک دیکھ رہا ہے، ملک کے عوام دیکھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کیا ہمارا سپریم کورٹ آئین کا دفاع کرے گا یا وہ آئین کا دفاع کرنے سے قاصر رہے گا. یہ تاریخ ہم سپریم کورٹ کے فیصلوں پر دخل اندازی نہیں کر سکتے، اس پر رائے نہیں دے سکتے، لیکن یہ جب تاریخ کا حصہ بن جائیں تو تاریخ ان پر فیصلے کرتی ہے. آج حقیقت یہ ہے ملک کی کہ ایک سازش اس ملک کے صدر، وزیر اعظم، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزیر قانون، وفاقی وزراء نے کی، مل کر بیٹھے، منصوبہ بنایا اور اس کے تحت کھلم کھلا قومی اسمبلی کے اندر آئین کی دھجیاں بکھیری. یہ ان سے جواب کون طلب کرے گا؟ یہ جواب صرف اور صرف سپریم کورٹ طلب کر سکتا ہے. جو سپریم کورٹ ایک اقامے کی کارروائی کر سکتا ہے وہ آئین کو توڑنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کر سکتا ہے، اور کارروائی ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے آئین کے تحت حلف اٹھایا آئین کا دفاع کرنے. سپریم کورٹ کے محترم جج صاحبان نے بھی حلف اٹھائے آئین کا دفاع کرنے کا. آج ضرورت یہ ہے کہ جو اس سارے معاملے کی بنیاد بنائی ہے عمران خان نے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ میں کیا ہوا، تو میں توقع کرتا ہوں حکومت کے لوگوں سے تو نہیں جو سازش میں ملوث ہیں، لیکن جو عسکری قیادت وہاں موجود تھی وہ آج سامنے آئے اور ملک کے عوام کو بتائے کہ کیا واقعی وہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کی اپوزیشن جو ہے جس کے 198 اراکین نے عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالا ہے، کیا انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر اس ملک کے خلاف سازش کی ہے یا نہیں کی. میں ان 198 لوگوں میں شامل ہوں اور میری درخواست ہے سپریم کورٹ سے بھی، ان جج حضرات سے بھی، اس بات کا فیصلہ کریں، عسکری قیادت کو بنائیں، ان کے نمائندے کو بنائیں، سیکرٹریز کو بنائیں اور سنیں کہ کیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کی اپوزیشن نے اپنے ہی ملک کے خلاف سازش کی ہے. اس سارے معاملے کی حقیقت یہ ہے، اور اگر سازش ہوئی ہے تو پھر آرٹیکل 6 کے تحت ہمارے خلاف پرچہ کیوں درج نہیں ہوا تو آج کریں، پوری اپوزیشن کے خلاف کریں. اگر اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے تو پھر آرٹیکل 6 کا پرچہ درج ہوگا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے آئین کے خلاف سازش کی ہے، اس ملک کے آئین کو توڑا ہے، اس ملک کے آئین کی نفی کی ہے. اتنی سی حقیقت ہے، لمبی کہانیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسمبلی توڑی گئی،
اس کے بعد جو وزیر اعظم اسمبلی توڑتا ہے وہی پھر سے وزیر اعظم بن جاتا ہے. کیا اس میں خود اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ یہ کہتا کہ میں وزیر اعظم نہیں بنوں, میں تو اسمبلی کل توڑی, 1 گھنٹہ پہلے توڑی ہے, مجھے پھر بنا رہے ہو وزیر اعظم. یہ باتیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. الیکشن آج ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. اگر ملک میں آئین نہیں رہے گا تو ملک میں کچھ نہیں رہے گا. آج ایک تاریخی لمحہ ہے سپریم کورٹ کے پاس, یا اس ملک میں آئین کی بالادستی کو ہمیشہ کے لیے بنا دے یا اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. یہ فیصلے ہیں آج سپریم کورٹ کے محترم جج صاحبان کے پاس. اس کے علاوہ جو شخص کرپشن کی باتیں کرتا رہا, عمران خان, آج اس کے کرپشن, یہ سارا جو ڈکوسلا ہے, یہ سارا جو تماشا ہے, یہ صرف عمران خان نے اپنی کرپشن بچانے کے لیے کیا ہے. اس کرپشن کے ثبوت اب آنے شروع ہو گئے ہیں. یہ اس سے کبھی بچ نہیں پائے گا. میں مفتی اسماعیل صاحب کو کہوں گا کہ اس کے چند حقائق جو سامنے آئے ہیں آپ کے سامنے رکھیں. سر شکریہ. میں شکریہ آپ لوگوں کا ادا کرتا ہوں, اور یہ بتا رہا ہوں کہ اگلے 3 یا 4 روز کے اندر مسلم لیگ نون ایک پورا وائٹ پیپر ایشو کرے گی عمران خان کے بہت سارے کرپشن کے کیسز کے اوپر. سب نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں بہت وقت لگتا ہے, لیکن ہم کچھ چیزیں سامنے لانا چاہتے ہیں. لیکن ابھی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں جو کل علیم خان نے بات کری ہے, اس سے پہلے ہم لوگوں نے بات کری ہے, مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی بات کری ہے, اور وہ فرح گجر یا فرح خان کی کرپشن کی ہے کہ جس نے ہر پولیس والے کی ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پیسے لیے ہیں, ہر ڈی سی کے ٹرانسفر پوسٹنگ پہ. شاہد خاقان عباسی اور مفتی اسماعیل میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی یہ پریس کانفرنس جاری ہے. اس سے پہلے ہم سینئر صحافیوں تجزیہ کاروں سے بات کر رہے تھے. سلیم صافی صاحب, آپ بات کر رہے تھے اور پھر ہم ان کی میڈیا گفتگو دکھا رہے تھے. آپ اپنی بات مکمل کر سکتے ہیں. میں بات مکمل کر لوں گا, یا یہ ہماری بات چیت کو رہنے دے, اور یا پھر جو ہے وہ اسی طرح اگر ہر جگہ مرتبہ بات درمیان میں ادھوری رہ جاتی ہے. آپ کو ہمیں بھی بات کرنی ہے, اور اپوزیشن رہنماؤں کو بھی بات کرنی ہے, اور حکومت کے نمائندوں کو بھی. تو اب آپ کی بات, یا تو ان کا کرے تو کیوں, ہماری شکلیں بھی لوگ دیکھ دیکھ کے تنگ آ گئے ہیں, تو پھر ان کو ہی دکھاتے رہے نا درمیان میں. سر چلے, میں ابھی آئی ہوں, میں آپ کی بات سننے کے لیے منتظر ہوں. سر مجھے بتا دیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, تجزیہ کمپلیٹ کر لیں پلیز. ہاں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں اس چیز کے لیے پہلی بات تو یہ کہ سپریم کورٹ میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم عدم اعتماد کے پروسیس کو کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. تو وہاں پہ سپریم کورٹ کے ساتھ جو وعدہ حکومت نے کیا تھا اس کی حکم عملی ہوگی. اس وقت تو انہوں نے یہ بات نہیں کی, جب گنتی کا اور ووٹنگ کا وقت تھا تو اس دن اس کا سہارا لے لیا گیا. اس رولنگ کا سہارا لے کے وزیر اعظم نے اسمبلی تحلیل کر دی, جو ایک اور شک کی وائلیشن بن جاتی ہے. تو اس وقت آئین شکنی بھی obvious ہے اور سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی بھی obvious ہے. تو میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے اور فیصلہ کیوں سامنے نہیں آ رہا ہے, کیونکہ ملک ایک تماشا بنا ہوا ہے. اس طرف فیصلہ ہو یا اس طرف فیصلہ ہو, تو ایک تو سپریم کورٹ کو یہ کلیئر کرنا چاہیے. دوسرا, کل سے تمام اپوزیشن لیڈروں نے, میاں نواز شریف نے, بلاول بھٹو نے اور مولانا فضل الرحمان نے, وہ اب آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور کسی فورم پہ اس معاملے کو کلیئر کر لے کہ ہم واقعی غدار ہیں یا نہیں ہیں, یا پھر یہ کہ واقعی ہم کسی سازش کے تحت یہ عدم اعتماد لا رہے ہیں, اور وہ اس کیبل کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے. کیونکہ جو کیبنٹ کمیٹیاں نیشنل سیکیورٹی کے بعد اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں نہ عدم اعتماد کا ذکر ہے, نہ اپوزیشن کا ذکر ہے, اور عمران خان اس کے بارے میں جھوٹ بول کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سروسز یہ جو آپ نے بات اٹھائی ہے بڑی اہم کے بیانیے کی توثیق کر دی ہے. اور اس کے اوپر آج عدالت کی میں ابھی آبزرویشن بھی پڑھی تھی, اس کے اوپر میں آگے جا کے بات کرتی ہوں. ذرا ریما سے بھی ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو بھی پوچھیں گے, لیکن کلیئرٹی ہونی چاہیے. یہ معمولی باتیں نہیں ہے, یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے بالکل صحیح جس کہہ رہے طرف سے بھی ہو.
मैं रीमा के पास ये पॉइंट लेके जाती हूँ जरा टेक्निकल आज, लेकिन शहजाद को पहले शामिल गुफ्तगू करते हैं। ये जो साफी साहब ने बात की शहजाद के, कल से DGISPR को टैग भी किया जा रहा है, शहबाज शरीफ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके ऊपर फवाद साहब ने कहा है कि ऑपोजिशन रुक जाए, इतना आगे मत जाए, अभी हम खामोश हैं, अगर ज्यादा आगे जाएंगे तो इनको कुछ भुगतना पड़ सकता है। ये जो बातें हो रही हैं इन बिटवीन द लाइंस, ये सब क्या है? अच्छा अलीना, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, मैं चाह रहा था उस पर भी जरा बात करूं, क्योंकि एक जो पॉइंट सुहेल वड़ाइच साहब ने आज भी सामने रखा, कल भी रखा था, ये बात तो मेरे ख्याल से मैं उनकी इस बात से तो 100% मुत्तफिक हूं कि इस वक्त जो मामलात हैं, जो हालात पैदा हो गए, खासतौर पर माशी हालात, आज आप देखें कि डॉलर फिर मजीद ₹1.5 बढ़ गया है और कोई इस वक्त गवर्नेंस तो है ही नहीं, कोई रूल कर ही नहीं रहा मुल्क में, और इतने सारे चैलेंजेस हैं। तो इसमें ये तो बिल्कुल सही बात है कि अब इलेक्शन ही होने हैं और इलेक्शन से ही मसला हल होगा। मेरे ख्याल से जो वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के बाद एक जो हुकूमत बनने जा रही थी, ऑपोजिशन लीडर्स मिलकर बनाना चाह रहे थे, वो अब सोल्यूशन नहीं है। लेकिन ये जो मामला है कि क्या इलेक्शन चाहिए या फिर अपनी हुकूमत बनानी है मुत्तहिदा ऑपोजिशन ने, ये मामला सियासतदानों का है, ये मामला पॉलिटिकल पार्टीज का है, ये मामला अदालत के सामने नहीं जा सकता। तो वो जो भी फैसला करना है वो सियासतदानों ने मिलकर करना है। अदालत के सामने तो अभी एक वाज़ेह तौर पर नुक्ता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कि एन उससे पहले कि जब वोटिंग होनी थी, आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे एक तकरीर की लॉ मिनिस्टर ने, और उसके बाद आपने मुस्तरद कर दिया। क्या आईनी तौर पे ये किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था, ये सवाल है इस वक्त अदालत के सामने जिसका उन्होंने फैसला करना है। दूसरा, जो वजह बताई गई, जो रीजनिंग बताई गई कि आपने डिसलॉयल डिक्लेयर कर दिया उनको कि वो रियासत से वफादारी नहीं है, उस वजह से ये वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस लेकर आए हैं और लिहाजा उसको रिजेक्ट किया जाता है। तो ये दोनों चीजें एड्रेस होनी है और यही इस वक्त अदालत के सामने मेरे ख्याल से केस है। तो उन्होंने एक तो ये फैसला करना है कि 69 के तहत सुना जा सकता था, नहीं सुना जा सकता था। मेरे ख्याल से ये तो बड़ा क्लियर हो चुका है अब, और जितने कानूनदान हमने भी जिनसे बात की वो कह चुके हैं कि अगर बेज़ाब्तगी हो, प्रोसीजर का मामला तो उस पर इम्यूनिटी है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस हो, मेंटेनिंग ऑर्डर का मामला हो तो उस पर इम्यूनिटी है। कोई गैर आईनी अगर कदम उठाया जाए पार्लियामेंट में तो उसको इम्यूनिटी नहीं है। अब मैं कल कोर्ट रूम में मौजूद था और वहां पे काफी सारे लॉयर से बात की तो अजीब अजीब बातें सुनने को मिलती हैं कि कोई वे आउट निकाला जा सकता है, कोई बीच का रास्ता हो सकता है। फिर अकल यही कहती है बीच का रास्ता कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो लीगल और आईनी मामला है, तो यहां पे कैसे हो सकता है। फिर वही मिसालें दी जाती हैं, कभी जुनेजो टाइम की मिसाल दी जाती है, कभी कोई और नजीर पेश की जाती है, और बदकिस्मती से जो नजीर पेश की जाती है वो या तो किसी डिक्टेटर के दौर की होती है या कोई ऐसी नजीर होती है जो कि काबिल तारीफ नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन हम उन्हीं को दोबारा रिपीट कर करके उन्हीं का सहारा लेना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से टाइम हैज कम दैट वी शुड मूव ऑन। इलेक्शन करवाने हैं, नहीं करवाने हैं, बिल्कुल ठीक, मैं 100% मुत्तफिक हूं सुहेल वड़ाइच साहब की बात से। इलेक्शन ही अब हल है मसाइल का, लेकिन वो फैसला अदालत ने नहीं करना है, वो वे आउट या मिडिल वे अदालत ने नहीं देना है, वो सियासी पार्टीज ने मिलकर तय करना है। तो मेरे ख्याल से इस बात पे तो हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए। शहजाद, आपने कहा कि सियासी जमातों को फैसला करना है। हामिद मीर साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन एक सानवी मामला है, पहले तो जो आइन शिकनी हुई है उसका फैसला होना है, उसको दुरुस्त करना है। और फिर आप इससे पहले अटॉर्नी जनरल के हवाले से भी बात कर रहे थे कि उन्होंने पब्लिक में भी बयान दिया कि अब मैदान छोड़ के भागना सही नहीं होगा, तो वो इस पे ऑन बोर्ड नहीं थे, लेकिन अब वो हुकूमत का साथ देना चाहते हैं इस मामले पर। नहीं, वो मैं आपको बता रहा था कि अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं उन्होंने इस पे अपने दोस्तों से सलाह मशवरा किया कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उनको बताया कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने इस्तीफा दे दिया है तो आप भी इस्तीफा दे दें। तो उन्होंने फिर ये कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में ये कमिटमेंट दी थी कि आर्टिकल 95 के तहत जो तहरीक अदम एतमाद है इस पर वोटिंग जरूर होगी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने मीडिया पर भी ये बहुत से जो सहाफ़ी हैं उनको भी मैंने ये कमिटमेंट दी थी कि जरूर होगी, तहरीक अदम एतमाद में वोटिंग जरूर होगी। तो उन्होंने कहा कि फिर मैं इसको सुप्रीम कोर्ट में अपना मौक़िफ़ दोबारा बयान करूंगा और अगर मुझे इस्तीफा देना तो मैं उसके बाद दूंगा। तो मेरा ये ख्याल है कि जो खालिद जावेद खान साहब हैं अभी उनके आर्गूमेंट शुरू नहीं हुए, मुझे लगता यह है कि आज अभी से कुछ देर बाद उनके भी आर्गूमेंट शुरू हो जाएंगे और वो अपने उसी मौक़िफ़ को दोहराएंगे कि जो उन्होंने मुझे भी ये बात 23 मार्च को कही थी कि स्पीकर के पास कोई लिमिटलेस पावर्स नहीं है और आर्टिकल 95 के तहत एक दफा जब तहरीक अदम एतमाद जो है वो टेबल हो गई, उसका प्रोसेस शुरू हो गया तो उस पर वोटिंग हर सूरत में होनी चाहिए। मेरा ख्याल है जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान यही इसी मौक़िफ़ का इजहार करेंगे तो उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है उसको फैसला करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि ये जो बात मैं पहले भी कर चुका हूं, लेकिन अब दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूं कुछ नए अल्फाज के साथ कि देखें जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब और बाकी जो अपोजिशन रहनुमा जो बात कर रहे हैं ना,
وہ یہ بات تو کر رہے ہیں کہ جناب ہم پہلے مطالبہ کرے تھے کہ الیکشن ہونا چاہیے اور ہم ابھی بھی چاہتے ہیں الیکشن ہو جائیں، لیکن پہلے یہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ جو اسپیکر نے کیا ہے اور عمران خان نے کیا ہے وہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اس میں تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ غیر آئینی طریقہ ہے، اور یہ جو جرم ہے اس جرم کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ جرم غلط تھا اور اس کی کسی کو سزا بھی ملنی چاہیے۔ لیکن وہ جو آئین سے غداری والا معاملہ ہے نا، وہ بہت آگے کی بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ سارے جو شہباز شریف صاحب، بلاول صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، یہ اب عمران خان کو پہ غداری کا مقدمہ چلانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو عمران خان نے کیا ہے وہ غلط کیا ہے، غیر آئینی کیا ہے، جو اسپیکر نے کیا ہے غلط کیا ہے، غیر آئینی کیا ہے۔ بہت سے آئینی ماہرین کے خیال میں ان پر آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کا مقدمہ چلنا چاہیے، لیکن میری ناچیز رائے میں عمران خان پر آئین سے غداری کا مقدمہ چلانے کی آپ کو ضرورت نہیں پیش آئے گی، اس لیے کہ تھوڑے دن میں ان کے خلاف اور بہت سے الزامات آ جائیں گے اور ان الزامات پر جب آپ مقدمہ چلائیں گے تو وہ زیادہ ٹھیک ہے بالکل آپ کی رائے کا احترام بہتر ہے۔ اور اس کی میں وجہ کیوں، جی میں ایک ذرا چھوٹی سی بات مکمل کر لوں کہ دیکھیں یہ جو پاکستان میں جو غداری کا الزام ہے نا، یہ اب کوئی بری چیز نہیں ہے۔ غداری کا الزام تو اب ایک تمغہ ہے، اور یہ سب سے پہلے غداری کا الزام جو ہے یہ جنرل ایوب خان نے محترمہ فاطمہ جناح پہ لگایا تھا، اس سے پہلے حسین شہید سہروردی پہ لگایا تھا۔ تو میرا خیال ہے عمران خان کا سیاسی قد اتنا بڑا نہیں ہے کہ آپ اتنا بڑا تمغہ جو ہے وہ عمران خان کے سینے پہ لگا دیں کہ یہ بھی فاطمہ جناح کی طرح غدار ہے۔ تو یہ جو بہت بڑا تمغہ ہے یہ فاطمہ جناح کے لیے رہنے دیں، عمران خان پہ کوئی کرپشن کے 3-4 چھوٹے چھوٹے مقدمے چلا دیں، کافی ہوگا۔ اچھا اس میں تھوڑا سا ایک لفظ کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، معاف کیجئے۔ دیکھیں یہ بات اپنی جگہ پہ حامد میر صاحب کی درست ہے کہ پاکستان میں غداری کو اتنا مذاق بنا دیا گیا کہ ہم میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے شاید ہے اس میں اگر ارشاد بھٹی صاحب بچے ہوں ابھی تک غداری سے، باقی سب غدار ڈکلیئر کیے گئے۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسرا میں یہ بھی کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اتنا بڑا ہیرو بھی نہیں بنانا چاہیے۔